پیر و مرشد میاں حضور دامت برکاتہم عالیہ کی ہم بات کرنے بیٹھے ہیں۔ میاں حضور وہ واحد ہستی ہیں کہ بڑے بڑے پیر خانے ہمارے سامنے نظر میں ہیں، ان کے بڑے بڑے مرید، خلفاء، مریدین، معتقدین، محبین، بہت ایک لمبی فہرست ہے ان کی، خلفاء کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ لیکن یہاں پر میاں حضور دامت برکاتہم عالیہ کی خانقاہ میں اور اس سلسلے میں جو ایک بات خاص طور پہ دیکھی گئی وہ یہ دیکھی گئی کہ میاں حضور کی جو خلفاء ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو 90% جو ہے وہ ہیں کہ جو کہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہی ایک خاص وجہ ہے میاں حضور دامت برکاتہم عالیہ کی کہ آپ کی گفتگو میں خاص راز یہ ہے کہ آپ جو ہے علوم ظاہری کے ساتھ علوم باطنی پر بھی گفتگو فرماتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی ظاہری تشریح اور تفسیر کے ساتھ ساتھ اس کی باطنی تفسیر و تشریح بھی بیان فرماتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے آپ جو ہے وہ میاں حضور کی محفل میں قرات بھی فرماتے ہیں، دعا بھی فرماتے ہیں۔ آج کل جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نعت خوانی کے سلسلے میں بھی الحمدللہ آگے سے آگے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ ماشاءاللہ سے مائک جو ہوتا ہے وہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ یہ آپ خود جو ہے وہ اس جگہ پہ اس نشست پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مائک مجھے مل جائے، یا پھر یہ کوئی اس کے پیچھے کوئی راز ہے، کوئی دوسری وجہ ہے؟ دیکھیں یہ اس کے پیچھے تو واقعی راز ہیں، اور راز نہیں بہت سارے راز ہیں، اس وقت بیٹھے بیٹھے ان کا لفظ تھا میاں صاحب نے آپ کو کہا تباہ کرنا اگر ہے مجھے کو، تباہ کرنا اگر ہے مجھے کو، نقاب اٹھائے تباہ کر دے۔ میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے ایک ایسی بزم سجائی جس کا نام ذکر یار ہے، اور جس کا مقصد کہ میاں حضور کے گلشن کے وہ چند پھول جنہوں نے میاں حضور کی صحبت میں رہتے ہوئے میاں حضور کی تعلیم و تربیت میاں حضور سے حاصل کی، اور آج الحمدللہ میاں حضور نے اپنے سلسلے کا تاج ان کر سروں پر سجایا، اور ان کو بھی اپنے سلسلے کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داری دی۔ اسی طرح میرے ساتھ آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے جو مہمان ہیں وہ ہمارے سلسلے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ الحمدللہ میاں حضور کی تمام محافل میں، اب چاہے وہ محفل سما ہو، چاہے وہ 17 کی محفل ہو، چاہے وہ جمعے کی نشست والا دن ہو، آپ میاں حضور کے ساتھ ہوتے ہیں، اور میاں حضور جب نشست مکمل فرما لیتے ہیں یا 17 کی محفل ختم خواجگان کی محفل جب مکمل ہوتی ہے تو دعا بھی آپ کرتے ہیں، اور محفل شروع ہونے سے پہلے قرات بھی آپ ہی کرتے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد میاں حضور کے خلیفہ علامہ اسد احمد طارقی ہے، اور الحمدللہ اسد بھائی کو بالکل ہی سادہ اور بہت ہی خوش اخلاق انسان ہم نے پایا۔ یہ وہ واحد شخص ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ صرف اور صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ جب بھی خانقاہ آتے ہیں تو صرف اور صرف ان کی توجہ کا مرکز میاں حضور ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اپنی خدمات سلسلے کے لیے، مرکز کے لیے یہ دے سکیں، یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنی خدمات جو ہے وہ سلسلے کے لیے، میاں حضور کے لیے اپنی ذات کو وقف کریں۔ تو آپ کا زیادہ ٹائم
نہ لیتے ہوئے چلتے ہیں اسد بھائی کی جانب، اور اسد بھائی سے چند ایک وہ سوال کریں گے جو اسد بھائی کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں، میاں حضور کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں بھی آپ تمام احباب کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے، اور کچھ نہ کچھ میاں حضور کے تصرفات آپ کو اسد بھائی کی زبان سے وہ خوبصورت پھول جو میاں حضور اپنی گفتگو میں اپنے مریدین میں بانٹتے ہیں، اس کا کچھ حصہ آپ لوگوں کو بھی ملے۔ السلام علیکم اسد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیں اسد بھائی کیسے ہیں، خیر و عافیت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، میاں صاحب حضور کی خاص توجہ ہے، الحمدللہ۔ اسد بھائی بہت شکریہ، ہم نے آپ سے ٹائم لیا، آپ نے اپنا ٹائم دیا، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اسد بھائی میرا پہلا سوال ہے کہ ایک واقعہ ہے علامہ ابن جوزی کا، کہ آپ غوث پاک کی ایک مجلس میں شامل تھے، تو غوث پاک نے جب گفتگو شروع فرمائی تو کچھ دیر میں جب غوث پاک نے اپنی گفتگو طویل کری تو آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، تو اس کیفیت کو آج کے علماء پر میاں حضور کی گفتگو کا کیسا اثر ہوتا ہے، اور وہ کون سے اسرار و رموز ہیں جو میاں حضور کی گفتگو سننے پر ان کے مریدین یا ان کے خلفاؤں پر آشکار ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی نبی المصطفیٰ والقادر والحق والمعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس ذکر یار کی براڈ کاسٹ میں جو ہے شامل ہو سکوں۔ جیسے ماشاء اللہ شارق بھائی آپ نے جو سوال کیا، بڑا آپ نے ماشاء اللہ گہرائی والا سوال کیا ہے، اور یہ سوال سمجھ لیں یہ وہ بات ہے کہ قرآن کریم میں اس طرح کے کئی واقعات جو ہے بزرگوں کے نظر آتے ہیں، جس طرح حضرت سیدنا موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سکندر ذوالقرنین، ان کے حوالے سے واقعہ کہ جو ہے کچھ آپ نے ایسے کام سر انجام دیے جو کہ بظاہر جو ہے حقیقت کے یعنی کہ مخالف تھے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ہے آپ نے وہ کام سر انجام دیے۔ پورے واقعات ہیں، پورا کیونکہ تفصیل ہم اس پہ جا نہیں سکتے ابھی، مختصر یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں، کیا معاملات ہیں، وہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا بات ہے، وہ الگ بات ہوتی ہے۔ اس طرح بزرگوں کے واقعات بھی ہیں، ایسے ہی ہیں بہت سارے، کہ وہ بسا اوقات جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی محفل میں کوئی آتا ہے اور وہ ظاہری طور پہ بعض چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہے حقیقت جو ہے اس کی بالکل برعکس ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ حکم یہی ہے کہ فتویٰ ظاہر پر لگتا ہے، تو لہٰذا بعض اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس طرح کے پھر جو ہے حکم سر انجام، حکم جو ہے جاری کی جاتے ہیں، لیکن جب اس کی حقیقت حال پر جب نظر کی جاتی ہے تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو ہے جیسے آپ نے سوال کیا علامہ ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو یہاں معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سب ہی جانتے ہیں، لیکن اگر لوگوں سے سوال کیا جائے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، تو تقریباً 80 سے 90% لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ وہ اولیاء کے سردار ہیں، وہ اللہ کے ولی تھے، نہایت متقی پرہیزگار تھے، راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، دن کو روزے رکھا کرتے، 40 سال جنگلوں میں آپ نے گزارے، یہ تمام چیزیں یعنی کہ لوگ بیان کریں گے۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اللہ کے ولی تھے ایک، اگر دوسری طرف جس کو شرعی معاملات کہا جائے، کیونکہ ہم تو بظاہر جو ہے نا عام طور پہ سمجھانے کے لیے گفتگو کرتے ہیں نا کہ ایک شریعت اور طریقت، حقیقت حال تو یہ ہے کہ شریعت اور طریقت دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، الگ الگ نہیں، جدا جدا نہیں ہے، لیکن آج کل کے معاشرے نے ان چیزوں کو جدا کر دیا ہے۔ حدیث مبارکہ اگر ہم غور کریں، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ مل احسان، یہ حضور ارشاد فرمائے احسان کیا ہے؟
آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ ہو تو یہ سوچ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال تو یہ کیفیت کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ایک کیفیت کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ گویا کہ ابتدا عبادت کی، ریاضت کی، تقوی کی ابتدا تو یہی ہے کہ ایک عام شخص کے لیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا کمال کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور جس کی وضاحت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس واقعے سے بھی واضح نظر آتی ہے کہ جب آپ کو تیر لگ جاتا ہے، اب دیکھیں تیر لگنا ایک تکلیف دہ عمل ہے، بے شک، لیکن تیر نکالنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس سے جس طرح وہ زیادہ پیوست ہو تکلیف جاتا ہے، وہ نکالنا اور زیادہ تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ بے شک، تکلیف جب آپ کے رفقا تیر نکالنے لگتے ہیں آپ روک دیتے ہیں، لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تیر نکال لیا جاتا ہے اور آپ کو تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آپ اس کیفیت پر پہنچے ہوئے تھے، کمال پر، کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اگر اللہ کو دیکھ رہو، ایسے اس کے جلووں میں گم ہو جاؤ کہ سب کچھ بھول جاؤ، کوئی تکلیف کوئی درد سب کچھ احساس نہیں۔ تو اسی طرح میں آ رہا ہوں، جیسے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقت شریعت کی جیسے بات چل رہی ہے نا، تو شریعت و طریقت ہم نے الگ الگ کر دی، حالانکہ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سمجھ لیں کہ شریعت ابتدا ہے، اور جب شریعت میں محو ہو جانا، ایک تو نماز پڑھنا، نماز پڑھ لیے، فرائض پورے کر لیے شریعت، لیکن نماز کو اس طرح پڑھا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ کے مقام پہ پہنچ گئے، تو گیا کہ اب طریقت کی طرف گامزن ہو گئے۔ تو لہٰذا اب غوث پاک کی جب بات چل رہی تھی کہ لوگ اکثر یہی کہیں گے کہ جو ہے وہ اللہ کے ولی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ایک بہت بڑے مفتی تھے۔ اس بات پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں وہ صرف ایک اللہ کے ولی ہیں، حالانکہ شریعت کے علوم پر بھی ان کو ایک دسترہ حاصل تھی، اور ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے شریعت بھی پڑھائی بھی، لیکن ہم صرف اس طرف توجہ رکھتے ہیں۔ تو اب بات چل رہی ہے کہ اس حوالے سے کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ظاہر معاملہ اور پھر باطنی معاملہ، اور پھر یہ نہیں کہ صرف جو ہے کرامت وغیرہ کے معاملہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شریعت کے تمام علوم پر دسترس، اور پھر شریعت کے حوالے سے تمام چیزوں کا علم حاصل ہونا، اور پھر شاگردوں تک جو ہے اس چیز کو پڑھانا، یہ تمام چیزیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہیں۔ اور بزرگوں کا دیکھیں طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ ہم نے تو ابھی مدرسے اور خانقاہیں الگ الگ کر دی ہیں، جیسے کہ میاں صاحب اس پر جو ہے بڑی تفصیلی گفتگو فرماتے ہیں کہ مدرسوں کو، خانقاہوں کو ہم نے الگ کر دیا، مدرسے الگ کر دیے، خانقاہوں کو ہم نے الگ کر دیا، گویا کہ الگ الگ ہو گئے۔ حالانکہ جس جگہ پر مدرسہ قائم ہوتا تھا، خانقاہ بھی وہیں ہوتی تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فرمان ہم نے اکثر سنا ہے میاں حضور کی زبانی، کہ آپ تربیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم مسند تدریس پر جانے لگو، جب تم فراغت حاصل کر لو، جب تم فارغ التحصیل ہو جاؤ، تو مسند تدریس پر جانے سے پہلے کسی صوفی کی بارگاہ میں حاضری دو، صحبت اختیار، اس کی صحبت اختیار کرو، تاکہ تم نے ظاہری علوم جو حاصل کیے ہیں ان کے باطن پر بھی تمہاری توجہ ہو کہ ان کا باطن کیا ہے۔ اب اس طرح کی چیزیں آج کل کے معاشرے میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ کچھ جو ہے علماء کرام صرف علم ہی گفتگو کرتے ہیں، تصوف طریقت کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتے، اور کچھ لوگ جو صرف تصوف طریقت اس پر گفتگو کرتے ہیں، شریعت کے حوالے سے ان کو معلومات نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے پیر و مرشد میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کی ہم بات کرنے بیٹھے ہیں۔ میاں حضور وہ واحد ہستی ہیں کہ بڑے بڑے پیر خانے ہمارے سامنے نظر میں ہیں، ان کے بڑے بڑے مرید، خلفاء، مریدین، معتقدین، محبین، بہت ایک لمبی فہرست ہے ان کی، خلفاء کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ لیکن یہاں پر میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کی خانقاہ میں اور اس سلسلے میں جو ایک بات خاص طور پہ دیکھی گئی، وہ یہ دیکھی گئی کہ میاں حضور کی جو خلفاء ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو 90% جو ہے وہ ہیں کہ جو کہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں، یا تو وہ خود عالم و مفتی ہیں، یا پھر وہ درس ہمیں کر رہے ہیں، یا مفتی کا کورس کر رہے ہیں، اور وہ میاں حضور کے خلیفہ ہیں، اور وہ میاں حضور سے متاثر ہو کر میاں حضور کی بارگاہ میں جانا تلمذ اختیار کیے ہوئے ہیں
کیا وجہ اس کی؟ یہی وجہ کہ میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو کا انداز، طریقہ وہ صرف ظاہری علوم کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ میاں حضور جب گفتگو فرماتے ہیں تو اس کے علوم کی جو گہرائی ہے، ظاہری معنی کیا ہے اور اس کا صوفیانہ اس کی تشریح کیا ہے، اس پر بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں، اور اس سے ماشاءاللہ علماء کرام متاثر ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو سالوں سال درس و تدریس کے مقام پر فائز رہے، ان کا آ کے میاں حضور کی بارگاہ میں ذان و تلمذ اختیار کرنا، اور پھر جو ہے وہ سوال کرنا جو کہ ایک کئی سالوں تک پڑھاتے رہے، قرآن کی آیتیں ان کی تفسیر پڑھاتے رہے، اس کے حوالے سے میاں حضور سے پوچھنا، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو کہ صرف ظاہری علوم پر گفتگو نہیں کرتے، علوم کے ظاہری معانی پر گفتگو نہیں کرتے، بلکہ ان کے جو باطنی معنی ہے اور صوفیانہ تشریح کے حوالے سے گفتگو کی جائے، یا پھر جو ہے صوفیہ کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ بھی میاں حضور جو ہے گفتگو فرماتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال کے طور پہ جو ہے ایک آیت مبارکہ، بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، اکثر ہم جو ہے اس کو بیان بھی کرتے ہیں، گفتگو بیانات وغیرہ میں سلسلہ اس کا ہوتا ہے، وسیلے کے حوالے سے جو بڑی مشہور آیت ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں تک تو معنی و مفہوم نے کثرت سے بیان بھی کیا، سنا بھی، اور جو ہے لیکن دوسرا لفظ جو اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا، وجاہدوا فی سبیلہ، تو اس کا معنی یہ کہ اس کی راہ میں جہاد کرو۔ لیکن میاں حضور سے جب اس کی صوفیانہ تشریح پوچھی گئی تو میاں حضور نے ایک الگ ہی نقطہ نظر سے اس کو بیان فرمایا، اور میاں حضور نے فرمایا کہ ایک معنی تو اس کا بالکل صحیح ہے کہ وجاہدوا فی سبیلہ، کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرو، لیکن اگر صوفیہ اس کی تشریح کرتے ہیں تو صوفیہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں مجاہدہ کرو، اور یہ لفظ ہم نے میاں حضور سے سماعت کیا، میاں حضور سے سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی، اور واقعی ایک الگ تشریح تھی ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے اتنے سالوں سے الحمدللہ درس و تدریس کا سلسلہ رہا، 2007 سے اللہ کے فضل سے یہ درس نامی پڑھانے کا سلسلہ الحمدللہ جاری رہا، تو لیکن یہ ہم نے تشریح سماعت نہیں کیا، کبھی ہم نے اس کو اس طرح نہیں سماعت کیا، اس طرح نہیں پڑھا کہ جاہدوا فی سبیل کا معنی مجاہدہ کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا میاں حضور دامت برکاتہم عالیہ سے ہم نے جو ہے یہ سماعت کیا کہ مجاہدہ کرو، اور مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ یہی ہے کہ وہ جو سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس راہ میں جب آتا ہے تو مشقت میں مبتلا ہوتا ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کے زبان پر جو کہ شکوہ شکایت، کوئی ایسا عمل اس کی زبان پر نہیں آتا جس سے جو ہے یہ بات سامنے آئے کہ جو ہے یہ شکوہ شکایت کر رہا ہے۔ تو یہ ایک معنی، ایک مفہوم ہم نے جو ہے میاں حضور سے جو ہے سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے میاں حضور سے سوال کیا جاتا ہے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو میاں حضور دامت برکاتہم عالیہ بظاہر جو ہے کوئی سند و کوئی ڈگری کوئی موجود نہیں کیے، لیکن جو گفتگو کرتے ہیں وہ جو صاحب سند لوگ ہیں، جن کے سندوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ان سے اعلیٰ گفتگو کرتے ہیں، بلکہ سندوں والے جو ہے میاں حضور کی بارگاہ میں جو آ کے ذان و تلمذ اختیار کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہی ایک خاص وجہ ہے میاں حضور دامت برکاتہم عالیہ کی کہ آپ کی گفتگو میں خاص راز یہ ہے کہ آپ جو ہے علوم ظاہری کے ساتھ علوم باطنی پر بھی گفتگو فرماتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی ظاہری تشریح اور تفسیر کے ساتھ ساتھ اس کی باطنی تفسیر و تشریح بھی بیان فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اسد بھائی۔ اس پہ میں ایک شعر کہوں گا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سبحان اللہ، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا اسد بھائی، ماشاءاللہ سے میاں حضور کے ساتھ ایک طویل عرصہ جو ہے وہ میاں حضور کی صحبت میں گزرا، الحمدللہ۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے میاں حضور کی ذات مبارک میں وہ کون سی ایسی بات دیکھی کہ جو میاں حضور اپنے نئے آنے والے سالکین کو، اپنے مریدین کو، اپنے محبین کو، اپنے خلفاؤں کو، جو میاں حضور کا ایک ویژن ہے کہ ایک بات، ایک مقصد جو ہے وہ ان تک پہنچایا جائے، وہ کیا ہے؟
بڑی اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں اس میں ویسے تو بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں کہ میاں حضور کا مشن، میاں حضور کا مقصد تو بہت اعلیٰ ہے، ہم تو سمجھ بھی نہیں پاتے، سوچ بھی نہیں سکتے میاں حضور کا کیا مشن ہے. لیکن جو ظاہری میاں حضور جو ہے اپنے خلفاء کی، بلکہ خلفاء کے علاوہ دیگر محبین معتقدین کی جو ہے آپ جو ہے تربیت کرتے ہیں نشستوں میں، جس پر میاں حضور زیادہ توجہ دیتے ہیں اور جس پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، جس پر زور دیا جاتا ہے کہ یہ عمل کرو، وہ ہے خلق خدا کی خدمت. میاں حضور اس پر بڑا فوکس کرتے ہیں کہ سالک کے لیے جو سب سے زیادہ چیز ضروری ہے وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. دیکھیے حقوق اللہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، حقوق اللہ کے بغیر نجات نہیں ہے. اللہ کے جو حقوق ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو ارکان اسلام ہے اور دیگر جو ہے دیگر فرائض ہیں، واجبات ہیں، اور جو ہے یہ تمام چیزیں، ان پر عمل تو ضروری ہے. لیکن حقوق العباد جب تک پورے نہیں ہوں گے، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ جب تک قبول نہیں ہوگا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے، اس کی مخلوق سے محبت نہیں کی جائے گی. وہ ایک حدیث مبارکہ، حدیث قدسی، وہ ہم نے اکثر میاں حضور کی جو نشستوں میں اس کو سماعت کیا. بڑی مشہور حدیث قدسی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بظاہر تو بڑا عجیب یہ لفظ لگتا ہے، لیکن کیونکہ یہ متشابہ الفاظ ہیں، مراد اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف سے سوال کرے گا کہ میرا بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں دیا، اسے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے اسے کپڑے نہیں مہیا کیے. تو بڑی ایک طویل حدیث مبارکہ ہے. تو بہرحال یہ بھی حقوق العباد کا ہی معاملہ ہے. دیکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض لازم کیے، ان کو اگر دیکھا جائے بالترتیب، اگر ہم نماز کی بات کریں تو نماز کے متعلق اللہ رب العزت 21 پارے کی ابتدائی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی و بری بات سے روکتی ہے. نماز ہے حقوق اللہ، لیکن جتنے بھی حقوق اللہ ہیں ان کا تعلق لا محالہ حقوق العباد سے ہو جاتا ہے. کیسے؟ کہ نماز اللہ کا حق ہے، 5 وقت نماز فرائض جو لازمی ادا کرنے ہیں، معافی نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایک مقررہ وقت فرض ہے، لازمی پڑھنی ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تمہیں بے حیائی سے روکے گی، بری بات سے روکے گی. اس کا تعلق حقوق العباد سے کیسے؟ انسان بے حیائی میں مبتلا ہوگا تو یقیناً کسی نہ کسی کا حق تلف ہو رہا ہوگا. بے شک. جب وہ بری بات میں مبتلا ہوگا، جب بھی کسی نہ کسی کا حق تلف ہو رہا ہوگا. تو نماز بے حیائی بری بات سے روکتی ہے، کہ جیسے کہ المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، حدیث مبارکہ اس کی تفسیر بالکل واضح نظر آتی ہے کہ مسلمان وہ ہے کامل مسلمان جس کے زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو نماز ہم پڑھیں گے، بے حیائی سے بچیں گے، بری باتوں سے بچیں گے، تو یقیناً حقوق العباد، یعنی لوگ ہم سے جو ہے، لوگ ہمارے فتنے سے بچیں گے، لوگ ہمارے شر سے بچیں گے. اور جب ہم اس شر کو ترک کر دیں گے تو یقیناً یہ حقوق العباد، کہ کسی بندے کو تکلیف دینا، یقیناً یہ بھی جو ہے حقوق العباد ہے. اور جب ہم اس سے بچ جائیں گے، نماز پڑھنے کی برکت سے، ہم جو ہے حقوق اللہ بھی پورا ہوا، حقوق العباد بھی پورا ہوا. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. روزے کے متعلق بھی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. انسان پرہیزگار بنے گا، تقوی اختیار کرے گا، اس کو اپنا تو فائدہ ہوگا، لیکن اس کے پرہیزگار ہونے سے لوگ بھی اس کے شر سے بچ جائیں گے. اگر کوئی گناہ گار شخص ہے، کوئی کسی کو تکلیف دینے والا ہے، جب وہ متقی پرہیزگار ہو جائے گا، روزہ رکھ کے تقوی سے حاصل ہو جائے گا، پرہیزگاری حاصل ہو جائے گی، تو لامحالہ دوسرے لوگ اس سے محفوظ ہو گئے، اس کے شر سے محفوظ ہو گئے. اس کا اپنا بھی فائدہ ہوا کہ اسے نجات اختیار کی، تقوی اختیار کیا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، اور لوگوں کا بھی فائدہ ہوا، لوگ جو ہے اس سے شر سے بچ گئے. تو لہٰذا یہ جو خاص طور پہ ہم نے میاں حضور کی گفتگو میں ہم نے یہ لازمی ہم نے یہ پہلو دیکھا. اور ایک آخری بات اس حوالے سے کہ میاں حضور ایک یہ فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے نا وہ 100 حصوں پر ہے، اس میں سے 70 حصے حقوق العباد پر ہیں اور 30 حصے حقوق اللہ پر ہیں. جبکہ ہماری ساری تر توجہ حقوق اللہ پر ہوتی ہے. بالکل لازمی ہے، یہ نہیں کہ حقوق اللہ کو ہم اس کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں. یہاں پر اہمیت کا نہیں بیان کیا جا رہا، یہ نہیں بیان کہ حقوق اللہ کی اہمیت کم ہے، معاذ اللہ حقوق العباد کی اہمیت، یہ بات بیان کی نہیں کی جا رہی.
یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 100 حصے ہیں، ہر حصے کا اپنا مقام ہے، لیکن 30 حصے اس میں حقوق اللہ کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، لیکن جو 70 حصے ہیں وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں۔ تو لہٰذا ہم حقوق اللہ پورے کریں، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ حقوق العباد بھی پورے کریں۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اسد بھائی یہ بتائیے کہ ویسے تو ہر مرید اپنے پیر کی ہر ادا پر ہی جو قربان ہوتا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں حضور کی کون سی ادا، کون سی عادت ایسی ہے جو آپ کو بے انتہا پسند ہے؟ میاں حضور کی ماشاءاللہ ساری عادتیں بہت اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، لیکن ایک عادت پر جو گفتگو کروں گا وہ میاں حضور کی ایک جو ہے مسکراہٹ، کہ میاں حضور کی گفتگو کا انداز وہ کسی خلیفہ کے ساتھ ہو، کسی مرید کے ساتھ ہو، یا کسی عام آدمی کے ساتھ ہو، وہ ایک ہی انداز ہے۔ یہ بات ماشاءاللہ میاں حضور کی کمال کی ایک عادت ہے کہ میاں حضور کے بارے میں جو شخص بھی آتا ہے تو میاں حضور اس کا مقام و مرتبہ نہیں دیکھتے، اس کا جاہ و جلال، مقام و مرتبہ، عزت دولت، یہ میاں حضور نہیں دیکھتے، بلکہ میاں حضور کی بارگاہ میں ایک ادنا شخص بھی آتا ہے تو میاں حضور کا اس سے گفتگو کا انداز وہی ہوتا ہے جو ایک بڑے شخص کے ساتھ، یا جو ایک خلیفہ کے ساتھ، یا وہ کسی مرید کے ساتھ ہو، وہی ایک انداز عام آدمی کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو کہ نہ مرید ہے، ایک عام آدمی پہلی مرتبہ میاں حضور سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ تو یہ میاں حضور کی جو ایک کمال عادت ہے جو کہ لوگوں کو بڑا متاثر کرتی ہے، اور میاں حضور کی گفتگو کا انداز ماشاءاللہ یہ تمام چیزیں۔ وہ ایک شعر ہے، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسد بھائی بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا اسد بھائی، کوئی میاں حضور کی ذات سے کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، کوئی ایسا معاملہ جس میں میاں حضور کی روحانی مدد حاصل ہوئی ہو، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی ذات سے جڑا ہو یا آپ نے کسی دوسرے کا دیکھا ہو، میاں حضور کے تصرفات کا عملی نمونہ دیکھنے کا ملا ہو، ایسا کوئی واقعہ اگر ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ نہیں، ویسے ماشاءاللہ اس طرح کی تو بہت ساری باتیں ہیں، اور پچھلے پروگراموں میں ماشاءاللہ اس طرح کی ایک دو کچھ واقعات بیان بھی کیے جا چکے ہیں، لیکن یہ آج جو ہے اپنے کسی مرید کہہ لیں یا پھر معتقد کہہ لیں، اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ الحمدللہ جس طرح ہم میاں حضور سے محبت رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں تو الحمدللہ ان کو ہم یہی تربیت کرتے ہیں کہ سچی محبت رکھو، طالب صادق بنو۔ جب طالب صادق بنو گے تو جب ہی کمال کو پہنچو گے۔ بے شک۔ تو ہم اپنے معتقدین کو جو ہے اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی یہی تنبیہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے ایک دو ہمارے جو معتقدین میں سے ایک دو لوگوں نے اس طرح کی گفتگو بیان کی، بتایا کہ وہ جب کسی تکلیف میں، جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایک نہیں کئی واقعات انہوں نے میرے سامنے شیئر کیے کہ وہ جب سوتے ہیں میاں حضور کی تصور شیخ کر کے، تو روحانی طور پہ میاں حضور کی طرف سے اس بات کی طرف جو ہے کچھ نہ کچھ اشارہ مل جاتا ہے۔ کبھی میاں حضور اس یا کہتے ہیں کہ اگر کسی کام کو کرنا ہے تو اس کی اجازت کبھی عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر کسی کام سے رکنا ہے تو اس کے حوالے سے میاں حضور جو ہے کیا کہتے ہیں ارشاد فرما دیتے ہیں۔ یا بسا اوقات اگر جو ہے کسی برے فعل یا کسی برے عمل میں مبتلا ہوتے ہیں، یا کوئی جو ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ظاہر ان کو صحیح لگ رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ صحیح نہیں ہوتی، تو میاں حضور اس کے حوالے سے بھی رہنمائی کر دیتے کہ اس کو ترک کر دو۔ تو یہ الحمدللہ میاں حضور کی جو یہ تصرفات ماشاءاللہ بہت کمال کے ہیں۔ اچھا اسد بھائی، آپ سے 2 سوال اور کروں گا۔ ایک سوال وہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام بھی جاننا چاہے گی، اور ایک سوال وہ جو میرا اپنا ذاتی آپ سے ایک سوال ہے۔ صحیح۔ پہلا سوال عوام کا صحیح۔ کہ ماشاءاللہ سے آپ جو ہے وہ میاں حضور کی محفل میں قرات بھی فرماتے ہیں، دعا بھی فرماتے ہیں، آج کل جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نعت خوانی کے سلسلے میں بھی الحمدللہ آگے سے آگے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ ماشاءاللہ سے مائک جو ہوتا ہے وہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ یہ آپ خود جو ہے وہ اس جگہ پہ اس نشست پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مائک مجھے مل جائے، یا پھر یہ کوئی اس کے پیچھے کوئی راز ہے، کوئی دوسری وجہ ہے؟ دیکھیں یہ اس کے پیچھے تو واقعی راز ہیں، اور راز نہیں بہت سارے راز ہیں اس میں تو، لیکن جو ہے واقعی آپ کا سوال بہت اچھا ہے، بالکل ذہن میں بالکل لوگوں کے آ سکتا ہے اور آتا بھی ہوگا بالکل، کہ جو ہے میں تو مائک سے چپک جاتا ہوں کہ وہ ہٹنے کا دل ہی نہیں کرتا، جیسے ہوتا ہے نا کہ کہا جاتا ہے بعض لوگوں کے بارے میں کہ جو ہے نا کہ مائک کے اندر ایسا میگنیٹ ہوتا ہے
کہ وہ پڑھنے والے کے ساتھ جب چپک جاتا ہے نا تو اس کو الیکٹرانک میگنیٹ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں نا، وہ ہٹتا نہیں ہے پھر جو ہے، تو اس طرح کے شاید معاملہ ہے۔ تو دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ تو جانتے ہیں، لیکن عوام کی طرف سے ایک سوال ہے تو واقعی اس کا جواب بنتا بھی ہے۔ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ عز و جل میں تو میاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ نے ماشاءاللہ شروع میں تمہیداً بھی یہی گفتگو کی کہ میرا مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ میاں حضور کی توجہ، اور جو ہے الحمدللہ شروع سے یہی عادت ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ہمیں تو سرخرو ہونا ہے مرشد کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا نصیب برا جانے بھلا جانے۔ لیکن عوام بھی جو ہے نا اس میں جو ہے نا مختلف جو ہے نا اپنے پہلو رکھتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نذرانے کا کوئی چکر ہو یا ایسا کوئی معاملہ ہو۔ ہاں تو اسی طرح میں آ رہا ہوں کہ مطلب تو میرا مقصود تو یہی ہوتا ہے۔ اب بات کی جائے تلاوت کی ہے نعت کے حوالے سے، تو دیکھیں الحمدللہ نعت اور تلاوت کا جو سلسلہ رہا وہ تو ایک بس کرم ہے، بس یہ تو شروع سے الحمدللہ رہا، نعت خوانی کا سلسلہ بھی رہا، لیکن جو ہے نا پراپر جو ہے یہ کہ محفلوں میں جانا کا سلسلہ میرا شروع سے رہا ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ باقاعدہ جو ہے کہ پروفیسر سے انسان آنا جانا یہ نہیں رہا، بھئی اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، اور میاں حضور کی سمجھ لیں کہ یہ خاص کرم نوازی اور یہ فیض ہے میاں حضور کا، یہ چیزیں الحمدللہ جو ہے یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ تو اس میں جو ہے اب یہ نعت خوانی میں اب جو آنا ہے اور تلاوت کی طرف رہنا ہے، تو پہلے تلاوت پر گفتگو کرتے ہیں کہ تلاوت میں کہ میں نے جب شروع تلاوت کی یہاں پر پہلے تو الحمدللہ کرتا ہے شروع سے ہی، اور جو ہے امامت کا سلسلہ الحمدللہ 2007 سے امامت و خطابت کا سلسلہ رہا 2007 سے، پھر جو ہے تلاوت کا سلسلہ تمام چیزیں رہیں، لیکن میاں حضور کے آستانے میں جو تلاوت کا معاملہ رہا، یقین مانے مجھے نہیں معلوم، شاید آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ حضرت میں بناوٹی بات کر رہا ہوں کہ میں نے کیسے شروع کیا، مجھے نہیں پتہ کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میں نے تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اور شروع میں تو ماہانہ محفل ہوتی تھی، بہت کم مختصر لوگ ہوا کرتے تھے، مائک وغیرہ کے بھی آپ کو پتہ ہوگا انتظام نہیں ہوتا تھا، ایسی تو تلاوت میں کر دیا، ایک آدھ مرتبہ میں نے تلاوت کی۔ اچھا جب میں تلاوت کی تو اگلی مرتبہ میں کوئی تلاوت کے ارادے سے نہیں بیٹھا، میں تو صرف محفل میں شرکت کے حوالے سے ہی بیٹھا تھا، لیکن جب میں بیٹھا تو میاں حضور کی نگاہ میری طرف تلاوت کرنے کے حوالے سے، تو اب جب میاں حضور کو حکم ہوا تو پھر اب کیسے منع کیا جا سکتا ہے، اور اسے سمجھ لیں یہی وہ حکم ہے جو آج تک الحمدللہ چلا آ رہا ہے۔ اسی حکم کی اتباع میں جو ہے صرف تلاوت کرتا ہوں، نعت پڑھتا ہوں، اپنا کوئی الحمدللہ نہ کوئی مقصود ہے، نہ کوئی جو ہے کوئی لالچ ہے، نہ کوئی دل میں کوئی ایسی چیز ہے، صرف میاں حضور کے حکم پر ہوتا ہے معاملہ۔ اور پھر یہ شجرہ والا معاملہ اگر دیکھا جائے، شجرہ تو اچھا ایک مرتبہ جو جسے تلاوت کرتا تھا میں تو میاں حضور دعا فرماتے تھے خود، ہے نا، شجرہ میاں سے خود پڑھا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا جی۔ تو ایک مرتبہ محفل میں میاں حضور نے جو ہے نا وہ کتاب، وہ شجرے کی جو کتاب ہوا کرتی تھی، تو وہ میاں حضور نے کھولی اور میاں حضور نے میری طرف بڑھا دی۔ اب یقین مانے میں تو ہکا بکا رہ گیا، نہ کوئی تیاری، نہ کوئی پتہ ہی نہیں، مطلب کوئی وہم و گمان نہیں کہ میاں صاحب بولیں گے کہ شجرہ پڑھو۔ اب وہ جب وہ شجرہ پڑھا، اب میاں حضور کو کہ کیا کرم نوازی ہوئی، میاں حضور کی توجہ کی، میاں حضور نے پسند فرمایا، تو میاں حضور نے ایسی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ آج تک چلا ہی آ رہا ہے۔ اور دیگر اس پر مزید اگر تفصیل میں اگر ہم جائیں تو جب شجرہ پڑھنے کے بعد دعا کا معاملہ ہوتا ہے، تو مجھے یاد ہے اول دن جب میں نے دعا کی ہے تو میاں وہ تلاوت کرنے کے بعد جب دعا کا معاملہ ہوا تو میاں حضور نے مجھے فرمایا دعا کرو اسد اللہ، دعا کرو۔ اس سے پہلے میں نے دعا نہیں کی محفل میں کبھی، اچھا میاں حضور کی محفل میں کبھی دعا نہیں کی، ویسے تو رہا دعا کرنے کا معاملہ مسجد مدرسے امامت خطابت کا سلسلہ ایک زمانے سے۔ اچھا میرے برابر میں میں نام نہیں لے رہا، میرے استاد بیٹھے ہوئے، وہ استاد جن سے میں نے درسے میں پڑھا، میرے دادا استاد بیٹھے ہوئے، یعنی میرے استاد کے استاد بھی بیٹھے ہوئے، اور کئی علماء کرام موجود ہیں محفل میں۔ اچھا جب میاں حضور نے فرمایا دعا کرو تو میری کیا مجل میں دعا کرو، میرے پیر صاحب پیر و مرشد تشریف فرمائے، پھر استاد بھی بیٹھے ہوئے، دادا استاد بھی بیٹھے ہوئے، جیسے درسے ہم نے پڑھا۔ میں نے ان سے کہا کہ دعا کریں، تو ان کا کیا لفظ تھا، جو ہمارے استاد بیٹھے ہوئے تھے، ان کا لفظ تھا میاں صاحب نے آپ کو کہا ہے۔ اب وہ سمجھ لیں یہ بات بڑی یہ گہری بات تھی جو کہ دل پہ ایسی لگی کہ یہ تھی اجازت والی بات۔ بے شک۔ تو اس دن سے دعا کا معاملہ بھی شروع ہو گیا۔ صحیح۔ اور پھر جو ہے اسی طرح نعت خوانی والے معاملات بھی جو ہے وہ پھر جو ہے تمام چیزیں بڑھتی ہیں۔ اگر اچھے اس میں ایک چیز جو ہے اور میں واضح کروں گا، وہ اکثر نے نوٹ بھی کی ہے یہ بات، آج تک یعنی کہ کل کے پروگرام کی بھی اگر ہم بات کریں، کل تھا یا پرسوں جو ہے سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
اور اس کا دن تھا تو فاتحہ کا جو سلسلہ ہوا تھا جواہر رمضان ٹرانسمیشن میں. تو میری عادت کیا ہے، جب میں فاتحہ پڑھتا ہوں تو فاتحہ پڑھنے کے بعد دعا شروع نہیں کرتا کبھی بھی. بھلے آپ ایک نہیں درجنوں سینکڑوں جتنی بھی ہزاروں ویڈیو بھی بنی ہوئی نا اگر محفل کی، ساری اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، کہیں میں دعا شروع نہیں کرتا. میری ابھی تک کل تک بھی کی بھی عادت، ابھی تک کی یہ عادت کہ میں فاتحہ ختم کرنے کے بعد میاں حضور کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں. بے شک. پھر میاں حضور کا جو حکم ہوتا ہے میاں حضور فرماتے ہیں پھر دعا کر، اشارہ کرتے ہیں دعا کا. آج تک یہ ہے. بھلے آپ نے ماشاء اللہ دیکھا ہوگا، باقی ناظرین بھی جو ہے اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ تو یہ تمام چیزیں اس دن پر چل رہی ہیں. اس میں کوئی لالچ، اس میں کوئی ایسی چیز یا کوئی ارادہ، اس میں کچھ بھی شامل نہیں ہے. سارا میاں حضور کے ارادے پر ہی، میاں حضور کے حکم پر ہی ہے. آج تک میں اپنے آپ کو کمتر ہی سمجھتا ہوں. ابھی آج تک میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں کمتر ہوں. بہت سارے مجھ سے اعلیٰ محفل میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے میاں حضور کسی کو دعا کے لیے کہیں، لیکن جب میاں حضور کا حکم ہوتا ہے، اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ میاں حضور کا اگر اشارہ کسی اور کی طرف ہے، اور بسا اوقات میاں حضور جو ہے بعض خلفاء کو دعا کا کہتے ہیں، بہت کم محفل میں ایسا ہوا ہے، لیکن جو ہے پھر بھی میں میاں حضور کے چہرے انور کی طرف دیکھتا ہوں کہ میاں حضور کا کیا حکم ہے. میاں حضور کا اگر حکم میرے لیے دعا کا ہے تو میں کروں گا، نہیں تو جس کے لیے دعا کا حکم ہو وہ دعا کرے گا. الحمدللہ اسد بھائی، لوگوں کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ شرف جو ہے وہ آپ کو پیر و مرشد کی طرف سے عطا ہوا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ شرف آپ کو میاں حضور کی طرف سے عطا ہوا ہے تو ہماری جو دیکھنے اور سننے والی آڈینس ہے وہ اس سے کیوں محروم رہے. صحیح. تو آپ کے لیے ایک جو ہے وہ ایک گزارش ہے کہ ایک کلام ہے بیدم شاہ وارسی کا، اجاڑ دے میرے دل کی دنیا. صحیح. اس پہ اگر آپ 2-4 اشعار جو ہے وہ پڑھ دے تو. سبحان اللہ، بڑا پیارا کلام ہے اور تصوفانہ کلام ہے. ویسے بظاہر تو عجیب ہی لگتا ہے، اجاڑ دے میرے دل کی دنیا اور سکون میرا تباہ کر دے. تو یہ سوال بھی آیا تھا کہ مطلب کیا اجاڑ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اجاڑ دے دل کی دنیا، سکون تباہ کر دے. لیکن اصل تو یہ شعر نہیں ہے، شعر تو آگے آ رہے ہیں، شعر تو آگے، مگر فقط یہ التجا ہے تجھ سے میری طرف ایک نگاہ کر دے. یعنی مقصود یہ ہے کہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مقصود صرف پیر کی نگاہ ہے. بھلے کتنی تکلیف پہ کتنی مصیبتیں پیر جو ہے ڈال دے، لیکن پیر کے لیے بس عرض ہے، پیر کی بارگاہ عرض ہے کہ پیر صرف ایک نگاہ کر دے. آئیے انشاءاللہ یہ کلام کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. اجاڑ دے میرے دل کی دنیا، اجاڑ دے میرے دل کی دنیا، سکون میرا تباہ کر دے. اجاڑ دے میرے دل کی دنیا، سکون میرا تباہ کر دے. مگر یہ کہ التجا ہے مرشد، مگر میری التجا ہے تجھ سے میری طرف ایک نگاہ کر دے. یہ پردہ داری ہے کیا تماشا، یہ پردہ داری ہے کیا تماشا، مجھی میں رہ کر مجھی سے پردہ، مجھی میں رہ کر مجھی سے پردہ تباہ کرنا، اگر ہے مجھ کو تباہ کرنا، اگر ہے مجھ کو نقاب اٹھا تباہ کر دے. تباہ کرنا اگر ہے مجھ کو نقاب اٹھا اور تباہ
کر دے، مگر میری التجا ہے تجھ سے، میری طرف ایک نگاہ کر دے، کرم کا تیرے کیا ٹھکانہ، کرم کا تیرے کیا ٹھکانہ، اگر ہو دل میں یقین کامل، نوازنے پر اگر تو آئے، گدا کو پل بھر میں شاہ کر دے، نوازنے پر اگر تو آئے، گدا کو پل بھر میں شاہ کر دے، نفس نفس میں ہو یاد، نفس نفس میں ہو یاد تیری، قدم قدم پر ہو ذکر تیرا، تجھی کو دیکھا کروں میں ہر دم، تجھی کو دیکھا، تجھی کو دیکھا کروں میں ہر دم، کچھ ایسی مجھے پر نگاہ کر دے، اجاڑ دے میرے دل کی دنیا، سکون میرا تباہ کر دے، تمہیں خبر ہو کہ نہ ہو شاید تمہاری آنکھوں میں وہ اثر ہے، جو تیغ و خنجر نہ کر سکیں گے، جو تیغ و خنجر نہ کر سکیں گے، وہ کام تیری نگاہ کر دے، جو تیغ و خنجر نہ کر سکیں گے، وہ کام تیری نگاہ کر دے، اجاڑ دے میرے دل کی دنیا، سکون میرا تباہ کر دے، مگر یہ ایک التجا ہے تجھ سے، مگر یہ ایک التجا ہے تجھ سے، میری طرف ایک نگاہ کر دے۔ سبحان اللہ اسد بھائی، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ کلام الحمدللہ پیش کیا۔ اس کلام سے ہی ملتا جلتا ایک شعر ہے، وہ کیا ہے؟ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس پوڈ کاسٹ کا جو ہے وہ ہم اختتام کرتے ہیں، اور اسد بھائی آپ کا ایک بار پھر شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور الحمدللہ آپ نے اپنے خوبصورت تجربے سے ہمیں جو ہے وہ مستفید کیا، میاں حضور کے روحانی جو آپ کو میاں حضور کے تصرفات جو آپ کو عطا ہوئے وہ آپ نے عوام الناس تک پہنچائے۔ اللہ رب العزت میاں حضور کو عمر خضری عطا فرمائے، میاں حضور کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، میاں حضور کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرمائے، اور ہم سب کو سلسلے میں استقامت عطا فرمائے، دین کی سلسلے کی، میاں حضور کی مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمیں اجازت دیں،
کل ایک بار پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے پیر بھائی کے ساتھ، ایک نئے تجربے کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.